الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں 20 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 18ویں پارے کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا کہ رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بناؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے کے آداب کو بیان کیا۔ اندازہ لگائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ رب العالمین خود اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے آداب بیان کر لگا ہے کہ ایمان والوں، جب میرے حبیب کی بارگاہ میں آنا ہے تو کس طرح آنا ہے، ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر۔ 22ویں پارے کی تلاوت ہوگی تو اس میں تو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر جانے کے آداب کو بیان کیا۔ 26ویں پارے کے اندر ہم جائیں گے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھنے کے آداب کو بیان کیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین خود بیان کر رہا ہے۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے کے آداب بیان کیے۔ کہا کہ رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بناؤ جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو، جیسے بندہ ایک دوسرے کو پکار لیتا ہے اس انداز کے اندر منع فرما دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پکارنا۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 75 تک اپنے بندوں کے اوصاف کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے ڈگری دے دی، سند دے دی ہے کہ میرے بندے کون کون سے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہاں پر وہ صفات اللہ نے بیان کر دی کہ اگر تم میرے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے جو سند دی ہے وعباد الرحمن، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ بھی فرما دے ہاں یہ میرا بندہ ہے۔ ویسے تو سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن خاص طور پر جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کافروں کے لیے کہا کہ حزب الشیطان، وہ سارے شیطان کا لشکر ہے۔ کافروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ شیطان کا، حالانکہ ہیں تو اللہ کے بندے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن ان کی حرکتیں اس طرح کی ہو گئیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور شیطان کا لشکر تو ناکام ہی ہوگا، اور جو ایمان والے ہیں، جو اللہ رسول کے فرما بردار ہیں، ان کے بارے میں کہا حزب اللہ، وہ اللہ کا لشکر ہے، اور اللہ کا لشکر تو کامیاب ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کہیں پر بڑا لشکر موجود ہو اور وہاں کوئی بادشاہ یا کوئی بڑا آدمی موجود ہو، اور وہ کسی ایک بندے کو بولے کہ یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا کام کرنے والا ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ سب سے نمایاں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے اندر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا اتنے بڑے آدمی نے مجھے اپنا کہہ دیا، ہم تو دوسرے بڑے آدمیوں کی بات کیا کریں، ہم کہیں بیٹھے ہوں اللہ والوں کے دربار میں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں، اپنے پیر و مرشد، ہر کوئی سمجھ لے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں، ہزاروں آدمی وہاں پر موجود ہو، پیر و مرشد ایک کو بولے ہاں یہ میرا مرید ہے، یہ میرا مرید ہے، تو سارے مرید، لیکن پیر اگر کسی کو کہہ دے کہ ہاں یہ میرا مرید ہے، تو مجھے بتائیں اس پیر کو اس مرید کا دیگر مریدوں کے مقابلے میں مقام و مرتبہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ اسی طریقے سے سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے کن کو کہا کہ وہ میرے بندے ہیں؟ اللہ نے ان کو کہا، ان کی صفات کو بیان کیا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ڈگری ہمیں بھی مل جائے، تو یہ صفات ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے۔ وہ صفات کون کون سی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے پہلی صفت بیان کی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، الرحمن کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ وہ زمین پر چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری صفت بیان کی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دوسری صفت یہ ہے رحمان کے بندوں کی کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، یعنی اس سے بحث نہیں کرتے۔ اگر کوئی جاہل قسم کا آدمی کہ جس کو کچھ سمجھایا جائے تو اس کو سمجھ میں نہ آئے، وہ بلا وجہ کا بحث کر رہا ہو، تو رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے؟ وہ اس سے زیادہ بحث نہیں کرتے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں بس صحیح ہے السلام علیکم، تو اپنے راستے پر ہم اپنے راستے پر۔
ہمارا کام تھا سمجھا دینا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دین کی بات بھی سمجھائی جا رہی ہو نا تو کہتے نہیں سمجھ نہیں آ رہی بات، او بھائی تجھے قرآن کی آیت سنائی جا رہی ہے۔ ایسے لوگ ہمارے سامنے تو ہمارا تو بالا پڑتا ہے ایسے لوگوں سے، کہتے نہیں ہم نے تو بچپن سے یہ سنا ہے، یہ سنی ہے ہم نے بات۔ ہم نے کہا نہیں یہ آپ نے غلط سنی ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، شریعت یہ کہتی ہے۔ کہتے نہیں سمجھ نہیں آ رہی بات۔ تو پھر ایسا بندہ جس کو ہم نے سمجھا دیا، سمجھانے کے بعد بھی وہ الٹی سیدھے قرآن کے مقابلے میں، اللہ رسول کے فرمان کے مقابلے میں وہ کوئی اور اپنی عقلی دلیلیں دے رہا ہو، تو پھر اس سے کہا جائے کہ بس صحیح ہے، السلام علیکم، تم اپنے راستے پر جاؤ، ہم نے اپنا کام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ نے تو یہ کہا ہے نا ہم تک تو پہنچانا ہے، ہم نے تم تک بات پہنچا دی ہے، اب آگے تم مانو کہ نہیں مانو، اس سے بحث کرنے کی اجازت۔ بحث کرنے سے ہوگا کیا؟ جو علم والے ہوتے ہیں ان کا اپنا وقار ہی خراب ہوتا ہے۔ تو دوسری صفت اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی یہ بیان کی۔ اب یہ ساری صفات جب اپنے اندر پیدا کر دیں گے نا تو ہمیں ڈگری مل جائے گی کہ ہم رحمان کے بندے ہیں۔ اور سوچو قیامت کا منظر ہوگا، پوری کائنات وہاں پر ہو اور اللہ خود فرما دے کہاں ہے میرے بندے، کہاں ہے میرے بندے، آؤ ادھر آ جاؤ، پھر مجھے بتاؤ کتنا اعلیٰ مقام ہوگا۔ لیکن رحمان کے بندے وہی الگ ہوں گے کہ جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی۔ یہ صفات جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے اندر پیدا کر لی تو وہ ان کو یہ سعادت مل جائے گی کہ دنیا میں بھی رحمان کے بندوں میں شامل ہوں گے، آخرت کے اندر بھی رحمان کے بندوں میں شامل ہوں گے۔ تو دوسری صفت اللہ نے یہ بیان کی۔ تیسری اللہ نے بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، یعنی رات کے وقت وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو رات کی عبادت میں مغرب اور عشاء کی نماز بھی آ جاتی ہے، لیکن رات کی عبادت میں تہجد کی نماز بھی آتی ہے۔ تو رات کے وقت میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے تنہائی کے اندر ہم مخصوص عبادت کر لیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، تو ہم بھی جو ہے یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ یہ بھی رحمان کے بندوں کی صفت ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دے، جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے۔ بے شک یہ جہنم کا عذاب تو گلے کا پھندا ہے۔ پھر اس کے بعد جو صفت بیان کی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، بلکہ درمیانی اعتدال سے رہتے ہیں۔ اب خرچ کرنے کے معاملے میں راہ خدا میں خرچ کیا جائے یا پھر اپنے گھر والوں پر خرچہ کیا جائے، جہاں بھی جائز کاموں میں خرچہ کرنے کے معاملہ آئے تو رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے اور وہ حد سے زیادہ بھی نہیں کرتے، درمیانی راہ سے چلتے ہیں کہ اتنا خرچ کریں کہ نہ کنجوسی ہو اور نہ ہی خود محتاجی ہو جائے۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی صفت۔ اور پھر اللہ رب العالمین آگے فرمایا ایک اور صفت بیان کی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، کسی دوسرے خدا کی عبادت، جھوٹے خدا بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی وہ کسی کو قتل کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ۔ جب حق ہو جائے کہ کسی کے اوپر حد جاری کرنی ہو تو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ولا يزنون، اور بدکاری نہیں کرتے۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور کہا جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو ان کاموں سے بچتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے اور وہ کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے اور وہ زنا اور بدکاری بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو صفت بیان کی وہ یہ کہ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ مراد ایسی جگہ پر بیٹھ گئے جہاں پر بےہودہ گفتگو ہو رہی ہو، بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہوں، تو وہاں سے وہ اپنی عزت بچا کر نکل جاتے ہیں، وہاں پر بیٹھے نہیں رہتے۔ وہاں پر بیٹھ کر ظاہر سی بات ہے جہاں پر بےہودہ گفتگو ہو رہی ہو، برے کام ہو رہے ہوں اور بندہ وہاں پر ان کو روک بھی نہیں پا رہا ہو تو پھر وہاں پر کیا کیا جائے؟ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی عزت بچا کر وہاں سے چلا جاتا ہے، ان لوگوں کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی جب ان کے سامنے قرآن کی آیت سے کچھ سمجھایا جا رہا ہو تو وہ اگر مگر نہیں کرتے، وہ جو ہے
اس کی سنی انسنی نہیں کرتے، بلکہ وہ قرآن کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ آج ہم بھی غور کر لیں کہ آج اگر ہمارے سامنے قرآن و سنت کی بات سے کوئی نصیحت کی جا رہی ہو، کوئی بات سمجھائی جا رہی ہو، تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ہم جو ہے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر ہم اگر مگر کر کے اللہ رسول کی باتوں کے خلاف اپنی دلیلوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ رحمان کے بندوں میں شامل ہونا ہے تو ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آخری صفت جو اللہ رب العالمین نے بیان کی رحمان کے بندوں کی، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اگر گھر کے اندر اچھا ماحول بنانا ہو، اپنے بچوں کو، آپ کا بچہ دینی ماحول میں نہیں ہے، اس کو لانے کی کوشش بھی کریں، اور روحانی وظیفہ یہ ہے کہ اس دعا کی کثرت کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی صفات یہاں پر بیان کی، تو ہم کوشش کریں کہ یہ صفات بھی ہم اپنے اندر پیدا کریں، یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ دنیا کے اندر بھی ہم رحمان کے بندوں میں شامل رہیں، اور کل بروز قیامت جب انہی صفات کے ساتھ ہم قبر میں جائیں گے اور پھر انہی صفات کے ساتھ ہم قیامت میں اٹھیں گے نا، تو پھر ہماری شان بھی یہ ہوگی کہ جہاں رحمان کے بندے کھڑے ہوں گے انہی سب میں ہم لوگ بھی کھڑے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے کوشش ہمیں یہی کرنی ہے، کوشش دنیا کے اندر کرنی ہے۔ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر ہی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔